آپ حضرات کے سامنے مبادیات سے گزر کر اب اجلاس کے سلسلے میں کارروائی ہونی ہے۔ آج کا یہ اجلاس جمعیت علماء اتر پردیش کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں مغربی یو پی کے اضلاع کے اراکین گرامی قدر مجلس منتظمہ اور اراکین گرامی قدر اضلاع شریک ہو رہے ہیں۔ یہ اجلاس اپنی نوعیت کا منفرد اجلاس ہے، جس کا عنوان جمعیت علماء ہند ہے۔ جمعیت علماء بزرگوں کی ایک جماعت ہے، جو ایک تاریخی جماعت ہے، جس کی ایک روشن تاریخ ہے، ملک میں روشن کارنامے ہیں۔ اس کی ایک تاریخ وہ ہے جس کی انتہا ملک کی آزادی پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملک آزاد ہونے کے بعد مسلسل جمعیت علماء ہند پورے ملک کے اندر بلکہ دنیا کے تمام ممالک کے لیے وہ قوم و ملت کی خدمت انجام دیتی رہی ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری جو اکابر کی ایک امانت ہے، جو ہمارے ناتواں کندھوں پر آئی ہے، اور ہم خدام جمعیت آج ملت اسلامیہ کی نگاہوں میں ایک امید کی کرن بن کر کے سامنے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک لوگ ملت اسلامیہ کی ایک رہنما جماعت جمعیت علماء ہند سے امید رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ انتہائی ناگفتہ بہی حالات ہیں، جن حالات میں ہمارا بڑا اجتماع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ملک میں بھی اور پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی طرف جو نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، شک کی نگاہیں ہیں، اور ان کے سلسلے میں طرح طرح کے تخیلات پائے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جمعیت علماء کے خدام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور ملت اسلامیہ کی جو امیدیں ہیں ان امیدوں پر کھرا اترنے کے لیے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا مذاکرہ کریں اور محاسبہ کریں، اور اپنے اندر ایک نئی روح لے کر کے عوام کے درمیان ہم جائیں، ان امیدوں پر ہم کھرے اتریں اور ان قربانیوں کو دوبارہ ہم زمین پر لانے کی کوشش کریں، جن قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے اسلاف کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور مسئلے کا حل اگر کوئی ذہن میں آتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے اسلاف نے مسئلے کا حل نکالا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جمعیت علماء کی تاریخ کو سمجھیں، جمعیت علماء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور اپنے اکابر کے ان کارناموں کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں جن کارناموں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، اور کام کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جمعیت علماء ایک دستوری جماعت ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں ایک دستور دیا ہے، ایک جامع دستور دیا ہے، اور اس دستور میں جمعیت علماء کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کے ہم اور آپ ایک حصہ ہیں۔ اس نظام کو ہم اپنے درمیان کیسے چلائیں، اس نظام کی نزاکتیں کیا ہیں، اس نظام کے تقاضے کیا ہیں، آج کے اس مذاکرے کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جائیں گی اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کوئی ایجنڈا اس طرح کا نہیں ہے جیسے پہلے مجلس منتظمہ کے اجلاس میں ایجنڈے دیے جاتے تھے، بلکہ آج کا ایجنڈا تنظیمی اور تربیتی ہے، جس کے لیے آج کے پروگرام میں 5 عناوین ہیں، جن عناوین کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو بھی آئے گی، جس میں پہلا عنوان ہے
جمعیت علماء کا تعمیری پروگرام اور مستقبل کا لاہ عمل۔ یہ جمعیت علماء جو مختلف خدمات انجام دیتی ہے، اس میں ایک حصہ جمعیت علماء کے تعمیری پروگرام کا ہے۔ اس سلسلے میں تجویز بھی ہے، اس تجویز کو مرتب کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے اپنے اضلاع میں لوٹ کر کے جائیں تو اس تجویز کو مشعل راہ بنائیں، اور اس تجویز کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے اس کے لیے غور و خوض کریں، سوچیں اور اس تجویز پر عمل کے لیے شکلیں بنائیں۔ دوسرا عنوان ہے جمعیت علماء کی انسانیت کی بنیاد پر قومی اور ملی خدمات۔ یہ جمعیت علماء کی ایک پہچان ہے کہ جمعیت علماء جو کام بھی کرتی ہے اس کی بنیاد انسانیت ہوتی ہے۔ اس کے اندر مذہب و ملت کا امتیاز نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر امیر و غریب کا امتیاز نہیں ہوتا ہے، اس کی نگاہ میں سارے انسان یکساں درجہ رکھتے ہیں، اور انسانیت کا جمعیت علماء جو درد محسوس کرتی ہے وہ سب کے لیے برابر درجے میں درج محسوس کرتی ہے۔ تیسرا عنوان ہے جمعیت علماء کی ہندو مسلم اتحاد کی کوشش۔ یہ بھی ملک کے اندر تنہا واحد جماعت ہے جمعیت علماء ہند، جس کا ایک امتیاز رہا ہے کہ ملک کے اندر برادران وطن کو ساتھ لے کر کے چلتی ہے، اور برادران وطن ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے درمیان اتحاد کی بات کرتی ہے، اور اتحاد ہی کو اس ملک کی سلامتی کے لیے وہ ضروری سمجھتی ہے۔ ملک کی ترقی اگر ملک چاہتا ہے، ارباب اقتدار چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جانبداری کو ختم کیا جائے، اور ملک میں ہندو ہو مسلمان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا درجہ یکساں ہونا چاہیے، اس کے اندر اتحاد کی بات ہونی چاہیے۔ نفرت اور افتراق کی بات ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی علمبردار جو جماعت جمعیت ہندوستان کے اندر ہے، اس جماعت کا نام ہے جمعیت علماء ہند۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو آئے گی اور تجویز بھی آئے گی، تاکہ اسے آپ کیسے اپنے اپنے اضلاع میں عملی شکل دے سکیں۔ چوتھا عنوان ہے جمعیت علماء کا تنظیمی نظام اور عامۃ المسلمین کی نمائندگی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندر واحد مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ یہ نمائندگی ہم ہر سطح پر کیسے کریں، اس نمائندگی کا حق کیسے ادا ہوگا، اور لوگ بھی ہمیں مسلمانوں کی واحد نمائندہ تنظیم کیسے باور کریں گے، اور باور کر کے ہمارے ساتھ کیسے چلنے کے لیے تیار ہوں گے، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی، اور تجویز بھی آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گی، تاکہ اس عنوان پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ پانچواں عنوان ہے جمعیت علماء کی تعلیمی سماجی خدمات اور طریقہ کار۔ جمعیت علماء عنوان بھی بناتی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار بھی تجویز کرتی ہے۔ انتہائی اہم عنوان ہے جمعیت علماء کی تعلیمی خدمات اور جمعیت علماء کی سماجی خدمات۔ تعلیم اور سماج کی تربیت، یہ دونوں ایسے اہم جز ہیں جس کے بغیر ملت کی شیرازہ بندی اور ملت کے اندر ترقی کے لیے وہ راہیں جو ملت چاہتی ہے اس کا کھلنا مشکل ہے۔ اس لیے اس عنوان کے تحت بھی تجویز آئے گی، اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے مختلف پہلو پر گفتگو بھی ہوگی۔ اس اجلاس کے اندر جو اجلاس صدر محترم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں انشاءاللہ صدر جمعیت علماء ہند قائد ملت ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا بھی انتہائی وقی اور حالات کے پر مبنی خطاب ہوگا۔ انشاءاللہ وہ بھی اس اجلاس میں تشریف لے آئیں گے۔ اس اجلاس میں جب آپ پہنچیں گے اپنے اپنے گھروں پر، تو اس کے لیے ایک اعلامیہ بھی مرتب کیا گیا ہے، گویا ہر ضلع کے لیے وہ ایک سرکولر کا درجہ رکھتا ہے،
اس اعلامیہ میں جو مطالبات اور جو تقاضے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ تقاضے انتہائی اہم اور وقوع ہوں گے۔ انشاءاللہ اس اجلاس کے اختتام میں وہ اعلامیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آپ سے درخواست کی جائے گی کہ اس اعلامیہ پر آپ عمل کرنے کی جد و جہد کریں۔ وقت چونکہ کم ہے، یہ اجلاس 2 نشستوں میں ہونا طے تھا، لیکن چونکہ دن بہت چھوٹا ہے اور ایک نشست کے بعد کھانے وغیرہ سے فراغت کے بعد دوسری نشست کا انعقاد یہ مشکل ہو رہا تھا، اس لیے نشست کو کچھ طویل کر دیا گیا ہے، وقفے کو کچھ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ اجلاس ایک ہی نشست میں انشاءاللہ ہوگا اور اس نشست کے بعد آپ کے کھانے پینے کے بعد آپ کو اپنے مقام پر آپ جا سکتے ہیں، چلے جائیں گے۔ میں نے یہ ضروری گزارشات جو افتتاحی طور پر آپ کے سامنے ضروری تھی، جس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ چونکہ وقت تنگ ہے، اس لیے اس سلسلے میں کچھ مزید گفتگو کیے بغیر میں حضرت صدر محترم سے درخواست کروں گا، صدر محترم جناب حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، جو ہم سب کے قائد ہیں، ہم سب کے رہنما ہیں، جن کی قیادت پر ہم سب کو ناز ہے، اور اتر پردیش کے کونے کونے کے اندر جو جمعیت علماء کی تحریک پرعزم طریقے سے، پرحوصلہ طریقے سے اور انتہائی وقوع انداز میں چل رہی ہے، یہ حضرت ہی کی قیادت اور سیادت کا نتیجہ ہے۔ ہم حضرت محترم سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہمیں اپنے کلمات عالیہ سے اور ان رہنما خطوط سے ہمیں آگاہ فرمائیں جن پر چل کر کے ہم جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اتر پردیش کو ترقی دے سکتے ہیں اور خاطر خواہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔